زبان کٹی چڑیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو جاپان کی ایک روایتی کہانی سنانے چلے ہیں جس کا نام ہے زبان کٹی چڑیا۔ گزرے وقتوں کی بات ہے، ایک روز کسی درخت پر بھورے رنگ کی چڑیا بے دھیانی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے پنجے پھسلے اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درخت سے زمین پر آ گری۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکی۔ زمین پر گرتے ہی اس کا ایک پر ٹوٹ گیا اور اتنے شدید زخم آئے کہ اڑنے کے قابل نہ رہی۔ اس نے ایک بار ہمت کر کے اڑنے کی کوشش کی، مگر ایک پر ٹوٹ جانے اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہ سکی۔ بیچاری درد سے نڈھال ہو کر زمین پر تڑپنے لگی اور ساتھ ہی شور کرنے لگی۔ اتفاق کی بات، اس وقت ادھر سے ایک لکڑہارا گزر رہا تھا۔ یہ لکڑہارا بوڑھا تھا اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، صرف ایک بوڑھی بیوی تھی۔ وہ روزانہ صبح گھر سے نکل جاتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر پیسے کما لیتا۔ اس طرح جوں جوں کر کے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بوڑھا جس قدر نیک اور رحم دل تھا، اس کے برعکس اس کی بیوی اتنی ہی بد مزاج، لالچی اور بے رحم تھی۔ جو ہی بوڑھے لکڑہارے نے چڑیا کا شور سنا، وہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا ایک بھورے رنگ کی چڑیا درخت کے نیچے گری بری طرح سے تڑپ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر چڑیا کو زمین سے اٹھایا اور پوچھا، اے ننھی چڑیا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں درخت سے گر کر زخمی ہو گئی، میرا ایک پر ٹوٹ چکا ہے۔ چڑیا کا اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے نے اسے کہا، چڑیا تم گھبراؤ نہیں، حوصلہ رکھو، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا، اللہ نے چاہا تو تم بالکل اچھی بھلی ہو جاؤ گی۔ چنانچہ نیک دل لکڑہارا پر ٹوٹی چڑیا کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس نے اس کے زخموں کو صاف کیا، مرہم پٹی کرنے لگا۔ بڑی احتیاط سے ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑ کر اس پر پٹی باندھی اور اسے ایک چھوٹے سے گدے پر لٹا دیا۔ روزانہ اس کی پٹی اتار کر زخم پر بوڑھا دوا لگاتا اور پھر تازہ پٹی باندھ کر اس کی دیکھ بھال کرتا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ چڑیا کے زخم ٹھیک ہونے لگے، یہاں تک کہ چند روز بعد چڑیا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی اڑانیں لگا سکتی تھی اور پھدک پھدک کر گھر میں ادھر ادھر آتی جاتی تھی۔ بوڑھا اپنی ننھی چڑیا کے نام سے اسے پکارتا اور وہ اسے دادا میاں کہتی۔ اسی طرح چڑیا اب بوڑھے لکڑہارے کے گھر ہی میں رہنے لگی۔ ان دونوں میں اس قدر پیار ہو گیا کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ چڑیا بوڑھے کے ساتھ ہی سوتی اور اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ فرصت کے وقت میں دونوں کھیلتے۔ ان کا پسندیدہ کھیل آنکھ مچولی تھا، کیونکہ اس طرح ننھی چڑیا کو چھپ جانے کے مواقع مل جاتے۔ وہ چھوٹی سی ہونے کی وجہ سے جہاں چاہتی چھپ جاتی، تھوڑی سی جگہ بھی ملتی تو اپنے آپ کو چھپا لیتی اور اسے تلاش کرتا بوڑھا اس کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ اس طرح بوڑھے لکڑہارے کے گھر میں ہر وقت کہکے اور چڑیا کی مسکراہٹیں گونجتی رہتی۔ چڑیا اور بوڑھا تو خوش تھے، مگر اس کی بیوی دل ہی دل میں اڑتی رہتی تھی۔ وہ چڑیا سے جلنے لگی، یوں بھی وہ خود غرض قسم کی عورت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر چڑیا کے ساتھ اتنا وقت گزارے اور ہنسے کھیلے۔ جب وہ دونوں کھیل رہے ہوتے تھے تو بوڑھا اپنی بیوی سے بھی کہتا، آؤ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاؤ، مگر جواب میں بڑھیا ماتھے پر تیوریاں ڈال کر ان کی طرف دیکھتی، پھر بڑبڑاتی ہوئی غصے میں دروازہ بند کر لیتی اور بوڑھا اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ ایک روز بوڑھا لکڑہارا حسب معمول لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل جانے لگا۔ وہ جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا تو چڑیا کو گھر پر ہی چھوڑ جاتا۔ اس نے جاتے ہوئے چڑیا سے کہا، میری پیاری ننھی، گھر میں اچھی چڑیا کی طرح رہنا، اپنی دادی اماں کو پریشان نہ کرنا۔ پھر وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد چڑیا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بڑھیا بھی اس سے باتیں کرے، کھیلے، لیکن وہ تو پہلے ہی اس سے جلتی تھی۔ پھر بھی چڑیا اس کے پاس چلی گئی اور اپنی سریلی آواز میں چہچہا کر بڑھیا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر اس نے قطعاً توجہ نہ دی۔ اس وقت بڑھیا کپڑے لتے دھونے میں مصروف تھی۔ چڑیا نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور جب وہ نہ بولی تو مایوس ہو کر ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے کپڑے دھونے کے بعد انہیں نچوڑا، پھر چاولوں کی پچ میں بھگو کر کلف لگایا اور سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ چاولوں کی پچ ایک برتن میں رکھی ہوئی تھی جو دھوپ میں پڑا تھا۔ چڑیا نے جب برتن میں پچ دیکھی تو اس کا جی للچا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پھدکتی ہوئی اس کی طرف بڑی سفید پچ دھوپ میں چمک رہی تھی اور بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ چڑیا نے آگے بڑھ کر اس میں سے ایک چونچ بھر لی۔ واقعی بڑی لذیذ تھی اور مزے کی تھی۔ اسے بڑا لطف آیا۔ اس نے ایک چونچ اور بھر لی اور چٹخارے لے کر کھانے لگی۔ پھر چونچ بھری اور اس طرح یکے بعد دیگرے چونچ بھرتی اور کھاتی گئی، یہاں تک کہ پچ کا برتن بالکل خالی ہو گیا۔
اب تو چڑیا بہت گھبرائی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں تھی کہ اتنے میں بڑھیا وہاں آ گئی۔ اس نے پچ کا برتن خالی دیکھا، آگ بگولا ہو گئی۔ غصے میں چلا کر بولی، اے کمینی چڑیا، تم نے میری ساری قیمتی پچ کھا لی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی اور چڑیا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جو ہی اس نے چڑیا کو پکڑا، اس کے ملائم پروں کی نرمی اور خوف زدہ دل کی دھڑکن محسوس کی، لیکن وہ تو غصے میں دیوانی ہو رہی تھی، پھر رحم کیسے کرتی؟ یوں بھی وہ پتھر دل عورت تھی اور چڑیا سے حسد کرتی تھی۔ چڑیا بیچاری اس کی گرفت میں تھی اور چلا رہی تھی، دادی اماں، دادی اماں، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے، مجھے معاف کر دو۔ مگر ظالم بڑھیا کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ غصے اور حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے قینچی پکڑی، چڑیا کی چونچ کھولی اور اس کی زبان کاٹ ڈالی۔ زبان کاٹنے کے بعد اس نے اسے ایک طرف پھینک دیا اور چڑیا بیچاری زمین پر پھڑپھڑانے اور تڑپنے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس طرح بے بسی میں چیختی اور تڑپتی رہی، پھر چلاتی ہوئی اڑ کر چھت پر جا بیٹھی۔ وہاں سے اڑ کر ایک درخت پر چلی گئی اور وہاں سے اڑتی ہوئی فضا میں گم ہو گئی۔ جب ننھی چڑیا اڑ کر جا رہی تھی تو ظالم بڑھیا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دانتوں سے ہونٹ کاٹتی ہوئی کہہ رہی تھی، چلو اچھا ہوا میں نے اس فضول پرندے سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اب مجھے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ بڑھیا پھر سے اپنے کام دھندے میں مصروف ہو گئی۔ اتفاق سے اسی وقت بوڑھا لکڑہارا بھی واپس آ گیا۔ اس نے دروازے میں قدم رکھتے ہی بلند آواز میں پکار کر کہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ بوڑھے کا خیال تھا جو ہی وہ جملہ کہے گا آگے سے چڑیا روز کی طرح چہکتی پھدکتی اس کے استقبال کو آ جائے گی، مگر آج وہاں جواب میں بالکل خاموشی تھی۔ گھر میں صرف بڑھیا موجود تھی، اس وقت اپنے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ بوڑھے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر پنجرا دیکھا تو وہ خالی تھا۔ گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا لیکن ننھی چڑیا کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اپنی جگہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، ننھی چڑیا کہاں ہے؟ جواب میں بڑھیا بڑی بے توجہی سے بولی، مجھے کیا معلوم کہاں ہے، لیکن تم نے یہ دیکھا نہیں کہ وہ پنجرے میں بھی نظر نہیں آ رہی اور گھر میں بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ بوڑھے نے ذرا تلخ لہجے میں سوال کیا۔ اس پر بڑھیا انجان بنتے ہوئے تعجب سے بولی، اچھا پنجرے میں نہیں؟ پھر وہ لہجہ بدل کر کہنے لگی، اگر وہ پنجرے میں نہیں تو پھر ادھر ہی کہیں اڑتی پھر رہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے یوں ہی فضا میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، گویا اسے تلاش کر رہی ہو۔ اس کے اس رویے سے بوڑھے کے دل میں یہ شک ہوا کہ وہ سوچنے لگا کہ یقیناً کوئی غلط بات ہوئی ہے۔ جو وہ سوچتا شک یقین میں بدلتا چلا گیا۔ وہ جذباتی سا ہو کر کہنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا پیار کرنے والا پرندہ اپنے آپ کیسے بھاگ سکتا ہے۔ اس نے بیوی کی طرف دیکھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی اس کے چہرے سے کسی قسم کا افسوس کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا، میری غیر موجودگی میں تم نے یقیناً اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تاکہ وہ چلی جائے۔ پھر وہ اس کے قریب ہو کر غصے میں بولنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب حقیقت کو چھپانا بڑھیا کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، اس نے میری محنت سے تیار کی ہوئی پچ کھا لی تھی جس پر میں نے اس کی زبان کاٹ دی اور وہ اڑ کر کہیں چلی گئی۔ یہ بات سنتے ہی بوڑھے نے سر پیٹ لیا، اوہ میری مظلوم ننھی چڑیا۔ پھر وہ غصے میں چیخ کر بیوی سے کہنے لگا، وہ ایک معصوم پرندہ تھا، ماز پچ کھانے سے تمہارا کون سا ایسا نقصان ہو گیا تھا؟ تم نے اس چھوٹی سی غلطی پر اس کی زبان کاٹ لی، حالانکہ تم آسانی سے اسے معاف بھی کر سکتی تھی۔ تم اس قدر ظالم ہو۔ آہ بیچاری چڑیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور افسوس کرنے لگا، اگر میں گھر میں ہوتا تو اسے اس ظالمانہ طریقے پر سزا نہ دی جاتی۔ افسوس، صد افسوس۔ اس وقت وہ اس طرح آنسو بہا رہا تھا جیسے اس سے اس کا حقیقی بچہ جدا ہو گیا ہو۔ وہ انتہائی اداس اور غمگین تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے سنے گھر سے باہر نکل گیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے بہت زیادہ تھکا ماندہ ہو۔ اس کے قدم مشکل سے اٹھ رہے تھے۔ گھر سے نکل کر چراگاہ میں سے ہوتا ہوا پہاڑیوں پر چڑھ گیا اور پھر ایک تنگ راستے پر چلنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ننھی چڑیا کو ضرور تلاش کر لے گا۔ وہ چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی پکارتا جا رہا تھا، اے زبان کٹی ننھی چڑیا، تم کہاں چلی گئی ہو؟ تم کہاں ہو؟ وہ اسی طرح پکارتا ہوا چلتا رہا یہاں تک کہ آخر کار بانس کے درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں جا پہنچا، جہاں ادھر ادھر درختوں پر بے شمار چڑیاں چہچہاتی اڑتی پھدکتی پھر رہی تھیں۔ بانسوں کا یہ جھنڈ دراصل چڑیوں کا وہ گھر تھا جہاں سینکڑوں ہزاروں چڑیاں رہتی تھیں۔ بوڑھا لکڑہارا بھی ننھی چڑیا کے ملنے کی امید دل میں لیے چل رہا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر پکار کہنے لگا، اے زبان کٹی ننھی چڑیا، تم کہاں چلی گئی ہو؟
तुम कहाँ हो? अचानक उसने अपनी नन्ही चिड़िया की आवाज सुनी और चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल खुशी से तेज तेज धड़कने लगा। उसने कान लगाकर गौर से सुना तो हजारों चिड़ियों की आवाजों में नन्ही चिड़िया की आवाज बिल्कुल साफ और नुमाया सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, दादा मियाँ मैं यहाँ हूँ, हमारे घर आने पर तुम्हें खुश आमदीद कहती हूँ और ऊपर यहाँ और ऊपर आ जाओ। बूढ़ा ये आवाज सुनकर खुशी में उछल पड़ा। बिल्कुल वही आवाज, यकीनन मेरी नन्ही चिड़िया है, वही है। वो खुशी में इस तरह कह रहा था जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो। फिर देखते ही देखते उसके चारों तरफ खुश आमदीद की बेशुमार सदाएं गूंजने लगी। बूढ़ा तो खुशी में दीवाना हुआ जा रहा था। वो जल्दी जल्दी डग भरता पहाड़ी के ऊपर वहां पहुंच गया जहां नन्ही चिड़िया उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उसने अपने नेक दिल मालिक को फौरन पहचान लिया था, जो एक अरसे तक उसकी देखभाल और खिदमत करता रहा था। मेरे प्यारे दादा मियाँ, ये तुम हो? उस वक्त खुशी और मसरत में चिड़िया फुदक रही थी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी कि तुम मुझे देखने के लिए यहाँ तक आए। बूढ़ा भी इंतहाई खुश था। वो बार बार कह रहा था, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें पा लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? मेरी और मेरे माँ बाप की यही तमन्ना है कि आप ये तोहफा कबूल कर लीजिए। यह हमारी खुशी की बात है। क्या आप बड़ा बक्स तोहफे में कबूल करेंगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े ने उसकी बात काटते हुए कहा और फिर लम्हा भर रुक कर बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, सफर भी करना है, फिर बड़ा बक्स कैसे उठा सकता हूँ? अगर तुम्हारी खुशी की बात है तो मैं यादगार के तौर पे छोटा बक्स ले जाता हूँ, ये हमेशा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। चुनाचे बूढ़े लकड़हारे ने छोटा बक्स अपने कंधे पर रखा, सबको खुदा हाफिज कहा, चिड़िया को बहुत सा प्यार दिया और रुखसत होकर चल दिया। नन्ही चिड़िया, उसके माँ बाप और दूसरी चिड़िया सब उसे घर के बड़े दरवाजे तक छोड़ने आई। खुदा हाफिज दादा मियाँ, मुझे उम्मीद है तुम जरूर आओगे, खुदा हाफिज। इस तरह बूढ़ा वहां से रुखसत होकर अपने घर की जानब चल दिया। नन्ही चिड़िया और दूसरे परिंदे उसे उस वक्त तक खड़े देखते रहे जब तक उनकी आंखों से बूढ़ा ओझल न हो गया। दूसरी तरफ बूढ़े की बीवी घर में अकेली तिलमिला रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि उसका शौहर जरूर उसी चिड़िया की तलाश में कहीं गया है जिससे उसने छुटकारा हासिल किया था। वो भन्नाई हुई घर में इधर उधर घूमती रहती थी, बार बार मुट्ठियां भींच कर जमीन पर पांव पटकती और बड़बड़ाती। मेरी समझ में नहीं आता आखिर इस बुढ़े को इस बदतमीज चिड़िया से इतना लगाव क्यों है, उसके पीछे इस तरह मारा क्यों फिर रहा है। वो दिन भर इसी तरह दिल ही दिल में पेचोताप खाती, घर में बड़बड़ाती। फिर जब शाम हो गई तो उसके इंतजार में दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। काफी देर तक दहलीज से लगी खड़ी रही, यहाँ तक कि उसे लकड़हारा आता दिखाई दिया। उसने देखा उसके कंधे पर एक छोटा सा बॉक्स था। जो ही बूढ़ा घर के जरा करीब आया, वो और भी तन कर खड़ी हो गई। आने दो इसे, आज इसकी खबर लेती हूँ। फिर जैसे ही बूढ़ा घर में दाखिल हुआ, वो चमक कर बोलने लगी, तुम इस कदर देर से घर क्यों आए हो? ये क्या वक्त है घर आने का? बूढ़े ने आहिस्तगी से जवाब दिया, इस तरह नाराज होने से पहले मेरी बात सुन लो, मैं कहाँ गया था। मुझे मालूम है तुम कहाँ गए थे, गए होगे अपनी चहेती चिड़िया को तलाश करने। और कहाँ जाओगे तुम? वो इसी तल्ख लहजे में बोली जा रही थी। ओहो, पहले मेरी बात तो सुन लो। उसके साथ ही बूढ़े ने वो बॉक्स एक तरफ रखा और कहने लगा, ये ठीक है कि मैं चिड़िया को तलाश करने गया था, मगर हुआ क्या? कम से कम ये तो सुनो। हाँ सुनाओ, क्या हुआ? मैं भी तो सुनूं। बुढ़िया अपने दोनों हाथ फिजा में नचाते हुए बोली। जवाब में बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से कहना शुरू किया, मैं नन्ही चिड़िया को तलाश करते करते बांसों के झुंड में उस जगह पहुंच गया था जहां चिड़िया रहती हैं। वहां मुझे अपनी चिड़िया मिल गई। वो मुझे अपने घर ले गई, माँ बाप से मिलवाया। उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत और खातर तवाज़ो की, लजीज खाने खिलाए, चिड़ियों का रक्स दिखाया। मैंने वहाँ बहुत अच्छा और खुशी का वक्त गुजारा। बूढ़ा एक ही सांस में सारी बातें कहे जा रहा था। दूसरी तरफ बुढ़िया बातें सुनकर और भी जल भुन रही थी। बूढ़े ने सारी बातें बताने के बाद आखिर में कहा, जब मैं शाम को वापस आने लगा तो चिड़िया ने 2 बॉक्स मेरे सामने रखे। एक बॉक्स बहुत बड़ा था और दूसरा छोटा। चिड़िया ने कहा, इनमें से जो बॉक्स चाहो अपने साथ ले जाओ, ये हमारी तरफ से तोहफा है। चुनाचे मैं छोटा बॉक्स ले आया हूँ। ये सब कुछ बताकर बूढ़े ने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब जरा इस बॉक्स को खोल कर देखो, इसमें क्या है? हाँ, देखना चाहिए कि इसमें क्या है। तोहफे का सुनकर बुढ़िया का गुस्सा कुछ दूर हुआ। उसने जल्दी से आगे बढ़कर बॉक्स खोला। जो ही ढकना उठाया, दोनों भुजंका रह गए। जो ही ढकना उठाया, दोनों हैरान रह गए। ये बात उनके सान गुमान में भी न थी कि बॉक्स में ये कुछ होगा।
جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں بیش قیمت تحفے تھے، قسم قسم کے قیمتی زیورات، چمکتے ہوئے سونے کے سکے، انمول ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی دوسری چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر تک ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ دونوں خوش بھی تھے اور حیرت زدہ بھی۔ بڑھیا چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے باکس کی طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے یکایک اس کا لالچ اور خود غرض دل جاگ اٹھا اور اس نے بوڑھے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم انتہائی بے وقوف آدمی ہو، بڑا باکس کیوں نہیں لائے؟ اس سے ہمیں اور زیادہ دولت حاصل ہوتی۔ تم میرے احمق ہو، مگر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا یہ دولت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں کافی وافی نہیں جانتی، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو بڑا باکس لاتے، مگر تم تو بے وقوفوں کے بے وقوف ٹھہرے، چھوٹا باکس اٹھا کر چلے آئے۔ یہ بھی تو خیال کرو کہ بڑا باکس لانا اپنی جگہ بری بات تھی، پھر یہ بھی سوچو کہ راستہ لمبا تھا، میں اس بڑھاپے میں زیادہ بوجھ اٹھا کر کیسے لا سکتا تھا؟ بوڑھا اپنا عذر پیش کرتے ہوئے بولا۔ اس پر بڑھیا فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی، خیر اب صبح میں خود جاؤں گی اور دیکھنا بڑا باکس لے کر آؤں گی۔ بوڑھے نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اخلاقی طور پر بری بات ہوگی، لیکن بڑھیا نہ مانی۔ وہ اپنی ضد پر اڑی رہی کہ میں ضرور جاؤں گی۔ چنانچہ دوسرے روز وہ صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس نے بوڑھے سے راستہ اور پتہ معلوم کیا، پوری طرح ناشتہ بھی نہ کیا اور بھاگم بھاگ چڑیا کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ بھاگ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد ننھی چڑیا کے پاس پہنچ کر تحفہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ دولت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کے لالچ میں دیوانوں کی طرح وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس طرح دوڑتی، بھاگتی، ہانپتی، کامتی وہ جلد ہی پہاڑی پر پہنچ گئی۔ وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بانسوں کے جھنڈ میں جا پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا، اے زبان کٹی ننھی چڑیا، تم کہاں چلی گئی ہو؟ تم کہاں ہو؟ اس وقت وہاں بے شمار چڑیاں چہچہاتی اڑ پھر رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر درختوں کے پتوں ٹہنیوں میں چھپتی جا رہی تھی، مگر بڑھیا کو ان سے کچھ نہیں لینا تھا۔ اسے ان کی چہچہاٹ سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف زبان کٹی ننھی چڑیا کو پکارتی اس کے گھر تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر زبان کٹی چڑیا آئی۔ دروازہ کھولا اور دیکھا تو سامنے وہی بڑھیا کھڑی تھی جس نے اس کی زبان کاٹی تھی۔ چڑیا کو غصہ تو بہت آیا، مگر چڑیا سوچنے لگی کہ میرے گھر آئی ہے، میری مہمان ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا میرا فرض ہے۔ لہٰذا وہ خوشی ظاہر کرتے ہوئے بولی، خوش آمدید دادی اماں، خوش آمدید، مہربانی کر کے اندر آ جاؤ۔ جواب میں بڑھیا جلدی سے کہنے لگی، تم میرے لیے کوئی تکلیف نہ کرنا، میں جلدی میں ہوں اور مجھے فوری واپس جانا ہے، مگر تم اتنی دور سے آئی ہو، کیا تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کرو گی؟ بڑھیا چاہتی تو نہیں تھی کہ وہاں ایک لمحہ بھی رکے، جلدی سے جلدی تحفہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی تھوڑا انتظار تو کرنا ہی تھا۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اندر جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھی بیٹھی ٹیڑھی آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ دراصل اس کی نظریں تحفے والے باکس کو تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بے چین سی تھی، بار بار پہلو بدل رہی تھی اور بڑی اوپری اوپری باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس نے کھانے کو منع کر دیا تھا، مگر چڑیا یہ کیسے مان سکتی تھی؟ وہ اس کی مہمان تھی اور اس کی عزت کرنا اس کا فرض تھا۔ اس نے جلدی جلدی اچھے کھانے تیار کرائے اور بڑھیا کو پیش کیے۔ دادی اماں پہلے تم کھانا کھا لو، پھر باتیں ہوں گی، چڑیا نے بڑی نرمی سے کہا۔ مگر بڑھیا کا دل کھانے میں کیسے لگ سکتا تھا؟ اس نے جلدی جلدی چند لقمے حلق میں ڈالے تاکہ جلد سے جلد کھانے سے فارغ ہو کر رخصت طلب کرے، تحفہ لے اور گھر جائے۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو چڑیا سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، اب مجھے رخصت کرو، مجھے جلد گھر پہنچنا ہے۔ اس پر چڑیا بولی، میں تو چاہتی تھی تم کچھ دیر اور یہاں رکو، مگر تمہیں اتنی جلدی ہے؟ اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد اس نے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دو بڑی چڑیاں بیت کے بنے ہوئے دو باکس لے کر آ گئیں۔ ان میں ایک باکس بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ چڑیا نے بڑھیا سے کہا، ان میں سے جو باکس تمہیں پسند ہو اپنے ساتھ لے جائیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ بڑھیا کی حریص نظریں تو پہلے ہی بڑے باکس پر لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی چڑیا نے یہ جملہ کہا، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑا باکس اٹھا لیا۔ وہ باکس بھاری تھا، لیکن اس نے اپنی پوری قوت صرف کر کے
اسے اٹھایا اور بولی، میں یہ بڑا باکس لے جاتی ہوں، میں اپنے شوہر سے زیادہ تندرست اور جوان ہوں، اس لیے آسانی سے اٹھا سکتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے خدا حافظ کہا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ باکس بہت بھاری تھا، اتنا بھاری کہ بڑھیا نے مشکل سے اسے اٹھا رکھا تھا۔ چونکہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، اس لیے تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راستہ بھی خراب تھا، اس وجہ سے چلنا اور بھی دشوار ہو رہا تھا۔ تاہم دولت کے لالچ میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ پسینے میں شرابور تھی، بار بار اس کے پاؤں لڑکھڑاتے، کئی بار تو گرتے گرتے بچی، لیکن حرص و ہوس اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ بس دل میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ میرے باکس میں بہت سی دولت ہوگی، قیمتی ہیرے جواہرات ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، قسم قسم کے زیورات ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کچھ سوچ سوچ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جا رہا تھا۔ لالچ اسے بار بار اکساتا کہ دیکھوں بھلا باکس میں کیا کچھ ہے۔ جب وہ گھر کے بالکل قریب پہنچ گئی تو اب زیادہ دیر تک صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ہانپتی کانپتی دھڑکتے دل کے ساتھ سوچنے لگی، کیوں نہ باکس کھول کے دیکھ لوں کہ اس میں آخر ہے کیا۔ یہ سوچتے ہی وہ ٹھہر گئی، گھٹنوں کے بل جھک کر باکس کو زمین پر رکھا اور بڑی بےتابی سے اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ مگر یہ کیا، جیسے ہی اس نے ڈھکنا اٹھایا اس کے اوسان جاتے رہے۔ باکس میں ہرے رنگ کے کئی زہریلے سانپ اپنی سرخ زبانیں نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈسنے والے زہریلے مینڈک اور خوفناک بچھو اس پر پل پڑنے کے لیے تیار تھے۔ خوف اور دہشت سے بڑھیا کا حل خشک ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ایک زور کی چیخ ماری اور مدد کے لیے پکارنے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس وقت وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ بوڑھے لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کی دردناک چیخیں سنی تو بھاگ کر گھر سے باہر آیا اور آواز کی جانب لپکا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اس کی بیوی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور خطرناک زہریلے جانور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کی مدد کو پہنچا تاکہ اسے بچائے۔ اسے دیکھتے ہی تمام جانور ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو گئے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر اپنی لالچی اور خود غرض بیوی کو سہارا دیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب عالم یہ تھا کہ وہ ادموئی ہو رہی تھی، خوف اور دہشت سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی جان میں جان آئی۔ بوڑھے نے اس کے ہوش و حواس درست دیکھے تو کہنے لگا، یہ بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو اس قدر لالچی اور خود غرض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس وقت بڑھیا کو بھی واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے افسوس ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، واقعی میں ایک لالچی اور شیطان صفت عورت ہوں، میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں نے کسی کا بھلا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی غلط کام نہیں کروں گی۔ نیک دل بوڑھے لکڑہارے نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی سچے دل سے پشیماں ہے، وہ دل سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی ہے۔ اسے واقعی اب اپنی خود غرضی، حسد اور لالچ کا افسوس ہے، اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ مجھے معاف کر دو، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ابھی تک سسکیاں لے کر معافی مانگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا مسکرایا، وہ دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو دل سے معاف کر دیا۔ اس روز کے بعد بڑھیا نے کبھی لالچ نہیں کیا، کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، کبھی کسی بات میں خود غرضی کا ثبوت نہیں دیا۔ وہ ہر کام اور ہر بات میں بڑی نیک دلی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اب اس طرح وہ دونوں بڑے پیار و محبت میں زندگی گزارنے لگے۔ ان کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کیونکہ جب انسان کے دل سے حسد، لالچ، کینہ، طمع نکل جائے تو انسان کو ایک خاص قسم کی روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ایک جگہ پہ رہنے والے سارے انسانوں کی جذبات ہو جائیں تو ان کی وہ رہنے کی جگہ جنت کی سی بن جاتی ہے۔